الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام آخر أنا خاتم النبيين وأنا بعثت معلما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے محترم و موقر حضرات مہمانان کرام، خصوصاً میرے نوجوان دینی بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے لیے میں کوئی نیا آدمی نہیں، بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ سے روبرو ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہاں آنے کے بعد شروع میں ہلکا سا ایک رنج ہوا، لیکن پھر اور نظر گھمائی تو اس رنج سے بڑی خوشی نظر آئی تو وہ رنج دب گیا۔ کچھ پرانی یادیں، کچھ پرانی باتیں، اور میرا ذہن وہاں تک پہنچا، لیکن الحمدللہ جیسے ہی آپ حضرات کے بیچ آ کر کچھ تعمیری اعتبار سے ترقی، کچھ افراد کے اعتبار سے ترقی، کچھ آپس میں پیار محبت کے یہ گلے ملنا اور آپس میں مل جل کر بیٹھنا، الحمدللہ یہ تمام ساری چیزیں دیکھ کر دل کو خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اخلاص و للہیت عطا فرمائے۔ زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے، نہ موقع ہے، رات اور دن جلسوں کا دور دورہ ہے۔ آپ حضرات کو میرے گلے سے یہ محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن مجھیڑے کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ یہاں میں کتنا بھی گلا خراب لے کے آ گیا، سننے والوں کی سماعتیں یہاں کی اتنی مضبوط ہیں اور وہ اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں
کہ میرا بیٹھا ہوا گلا بھی یوں کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اب تجھے اٹھنا ہی پڑے گا، اور وہ بیٹھا ہوا گلا بھی اڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا برہان صاحب جو ہمارے پیش امام ہیں اور اندرونی اعتبار سے یہاں ذمہ دار ہیں، محلے کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، معلوم ہوا کہ وہ تبلیغی سلسلے میں جماعت میں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور جو کمیٹی اور جو ذمہ دار اور میرے نوجوان اور میرے بزرگ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، مولانا کا ساتھ دیجئے، ان کا تعاون کیجئے، شانہ بشانہ ہو کر چلیے، انشاءاللہ العزیز زمینی اعتبار سے بھی ترقی ہوگی، ذہنی طور پر بھی ترقی ہوگی، اور جو ہمارا اصل کام ہے، اصل ہمارا مشن ہے، وہ دنیا کی زندگی کو پار کرنا نہیں، دو وقت کی روٹی ذائقہ لے کر کھانا مقصد نہیں، اچھے کپڑے پہننا مقصد نہیں، اچھے مکان بنانا مقصد نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ایمان والے کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ قیدی کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کبھی پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں پیتا، وہ کبھی نہانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ گیٹ سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیرک سے باہر نہیں جا سکتا، وہ کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قیدی ہوتا ہے، اس کے اوپر جو محافظ بٹھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو نگراں ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتے ہیں۔ ہم سب کا نگراں وہ احکم الحاکمین ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ کلیمے کا ہی تو فرق ہے، یہ آدم کی ہی اولاد ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ درختوں کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جانوروں کو خدا کہہ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویر کو اپنا خدا کہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ مزاروں پر جا کر، چاہے وہ اشرف علی تھانوی کا مزار ہو، چاہے وہ کسی خواجہ کا ہو، چاہے وہ اجمیر کا ہو، بہت سارے لوگ وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ پیر بابا بیٹا چاہیے، ہمیں روزی چاہیے۔ نہ جانے کتنے دھرموں کو لوگوں نے اپنایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں اور آپ ان تمام میں سے وہ مخصوص ایمان والے ہیں جس مذہب کا اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا پسندیدہ مذہب بولو کون سا ہے؟ زور سے بولو، اسلام۔ اور ہم کون سے کو مانتے ہیں؟ اسلام کو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر تمہارے میں اور ہمارے میں یہ فرق ہوا، تم اپنی مرضی کے جیتے ہو، ہم اپنی مرضی کے نہیں جی سکتے۔ ہم رب کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں۔ رب کا قانون آتا ہے، رب کا اعلان آتا ہے، سردی ہو یا گرمی، میرا اعلان ہو رہا ہے، کھڑا ہو جا تو ہونا ہے، تو ہونا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، سردی لگے گرمی لگے، برسات ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، اگر اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا تو تیرا نفس چاہے یا نہ چاہے، اللہ کی مرضی چاہے گی تو ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور ہم وہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم وہی ہیں نا، ہم رب کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ہم اپنے نفس پر نہیں چلتے، ہم نبی کی اطاعت میں ہیں، کیونکہ اس اطاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سلطنتوں کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سلطنتوں کا پیغام نہیں سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سلطنت کا پیغام سنایا ہے جو ہمیشہ ہمیش کی سلطنت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس ہمیشہ ہمیش کے گھر کا انتظام کیا ہے۔ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی شعبان چل رہا ہے، اس سے پہلا مہینہ رجب کا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے رجب کے مہینے میں اللہ کا پیغمبر آسمانوں پر جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اقصی کہاں ہے؟ ملک فلسطین۔ اور مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ۔ اللہ کا پیغمبر ایک ہی رات میں جبریل امین آ کر تلووں کو بوسہ دیتا ہے کہ نبی اٹھ جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ارے اللہ نے تو موسیٰ کو بھی بلایا ہے، اللہ نے لیکن موسیٰ کو کہاں تک بلایا؟ اس پہاڑی تک
موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ادھر سے بولتے، موسیٰ ادھر سے بولتے، یہاں تک بلایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی نہیں، بلکہ آپ وہاں سے زمینی سفر کر کے مسجد اقصیٰ پہنچے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی باوضو صف میں کھڑے ہیں، جبریل امین تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب کھڑے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کے لیے مصلی خالی ہے، آپ سارے نبیوں کی امامت کریں گے، وہاں سے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا ہے، سارے نبیوں کی امامت کرنے والا، یہ آمنہ کا در یتیم مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کر کے، بولو کہاں کا ارادہ ہے؟ جلدی بولو کہاں کا ارادہ ہے؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جبرائیل کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، پہلے آسمان پر انٹری ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے، وہ شہید بیٹے جن کا نور دنیا کے اندر مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس کو بٹھایا ہے، وہ ویلکم کر رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب وہاں جاتا ہے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو رہی ہے، 5ویں آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ہارون مل رہے ہیں، 6ٹھے آسمان پر جاتے ہیں، سیدنا کلیم اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، آخری آسمان بچا ہے، جب اس کا دروازہ کھلا تو جس کی ملت پر ہم چل رہے ہیں، ملت ابی ابراہیم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آخری آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ، شان کس سے رسالت۔ ملاقات ہوئی؟ آخری آسمان پر کس سے ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، ہر آسمان پر آپ کے لیے گلدستہ پیش ہو رہا ہے، آپ کے لیے مرحبا کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی کوئی نہیں گیا جہاں تو جا رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اے دنیا والو تمہاری سمجھ میں کاش آ جائے وہ پیغمبر اتنا محبوب تھا اللہ رب ذوالجلال کو کہ 63 سال زمین پر نہیں چھوڑ پایا، ایک ملاقات اپنے پاس بلا کر کرنی پڑ گئی۔ ہزار سال کی زندگی گزاری نبیوں نے، اللہ کا محبوب اللہ کو اتنا پیارا تھا کہ جانا دنیا سے 63 سال میں ہے، 10 سال پہلے ہی ایک ملاقات کے لیے کہاں بلایا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا نزدیک ہو گیا جیسے 2 قوس کے درمیان کا فاصلہ ہو۔ اللہ کا حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جبرائیل تو سدرۃ المنتہی پر رہ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ یا رب 7 آسمانوں کو پار کر کے مجھے بلایا، آپ نے اپنی ملاقات کے لیے، میری ملاقات کے لیے مجھے یہاں تک بلایا، اس بات پر سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر ابھی تو 7 آسمان پار کرے ہیں، ابھی تو تجھے 8 کی 8 جنت دکھانے والا۔ آپ یہاں سے آگے بڑھے، جنتیں کتنی ہیں مجھیڑے والوں؟ کیا کہہ رہے ہو چاہے کتنی، ہمیں تو ایک مل جائیے بس اسی میں گزارا ہو جائے۔ پہلی جنت نمبر 1 جو کوالٹی کے اعتبار سے سب سے پہلی ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، صرف جنت، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے وہ پہلے نمبر کی جنت۔ دوسری جنت جنت نعیم ہے، تیسری جنت جنت عدن ہے، چوتھی جنت جنت خلد ہے، 5ویں جنت جنت سلام ہے، 6ٹھی جنت جنت القوامہ ہے، 7ویں جنت جنت الماوا ہے۔ ایک جنت ابھی اور بچی ہے جو سارا ان جنتوں میں نہ ہو پایا، اللہ رب ذوالجلال نے اس ایک جنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ پہلی جنت میں گئے، اور سبحان اللہ، اللہ کا حبیب کہتا ہے یا رب کیسے کھلے ہیں، کیسی چمک ہے، کیسی خوشبو ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی ابھی تو پہلی جنت میں آیا ہے، ذرا
بڑھتی چلی گئی. 8ویں نمبر کی جنت، اس کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام بولتا ہے ہمارا امام، اسی کا نام بولتا ہمارا مؤذن. جمعرات کے دن اعلان ہوا عبد الرحمن اپنے دادا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 10 روپے مسجد میں دے رہا. اللہ اس کے مرحوم کو جنت زور سے بولو جنت الفردوس، اس جنت الفردوس میں جو نبی نے دیکھا ہے، آئے اس کا کیا منظر ہے، کیا نعمتیں اس میں ہیں. جب واپس میں آئے ہیں ساری جنتوں کا دیدار کر کے، اللہ پوچھ رہے میرے محمد جنت کیسی لگی؟ اللہ کے نبی نے کہا یا رب جنت بہت خوبصورت، لیکن یہ تو بتاؤ یہ جو 8ویں جنت ہے جنت الفردوس، یہ کس کو ملنے والی ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ بہتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کرنا شروع کیا. میرے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان میں تو سب سے نمبر 1 ہے. آسمانی اعتبار سے جتنی بھی کتابیں میں نے دنیا میں اتاری ہے، توریت و زبور و انجیل اور قرآن، قرآن سب سے افضل ہے جو تجھ پہ آیا ہے. نبی سب سے افضل ہے، قرآن سب سے افضل ہے، اور جو تیری امت ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. وہ جنت الفردوس میں تیری امت کو دینے جا رہا ہوں. کہاں رہیں گے؟ زور سے بولو کہاں رہیں گے؟ جنت الفردوس میں. کہو انشاءاللہ. جتنی محبت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کاش کہ اتنی محبت کے ساتھ ہم سب جنت الفردوس تک پہنچے اور وہاں رہیں. کتنا مزہ ہے وہاں. یہاں تو کھانے کا بھی فکر ہے، کھانے کے بعد پھر اور تقاضے ہیں، قضائے حاجت بھی ہے، بول و براز بھی ہے. جنت میں کھائیں گے تو صحیح کبھی پیشاب نہیں لگے گا، کیونکہ جنت میں کوئی ٹینشن، جنت میں کوئی ٹینشن، جلدی بولو، نہیں ہے. پیشاب ایک ٹینشن ہے کہ نہیں ہے؟ وی آئی پی مہمانوں میں بھی بیٹھا ہوا ہو، اگر تقاضا ہو گیا تو اٹھنا. اور کبھی کبھی بہالوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے، وہ پیچھے کنے کپڑے کوٹ پینٹ چڑھا دیا، اب پیشاب کرنا یاد نہ رہا. اب وہ بیچارہ گاڑی میں ذکر کرے کیسے کرے، پینٹ اتنی کہ وہ تو کپڑے اتار کے ہی پیشاب کر سکتا ہے، اس پہ بیٹھنا ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنا کھینچا تھا لباس پہن رہا ہے، وہ 2 گھنٹے کھینچو پھر رہا. اس سے پوچھو کہ پیشاب ٹینشن ہے کہ نہیں. ایک صحابی آ گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ جنت میں گندگی نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ انسان جو چاہے گا کھائے گا. اگر کسی درخت پر نظر پڑی اور اس درخت پر لٹکا ہوا کوئی پھل، مومن کی نگاہ اس پر پڑی اور کہا کہ کاش اس کو میں کھا لیتا. ابھی سوچا ہی تھا، نہ سیڑھی لگانی پڑے گی، نہ لگی لینے پڑے گی، نہ توڑنا پڑے گا، نہ کاٹنا پڑے گا، نہ منہ تک لانا پڑے گا. ہائے مومن تیرے لیے، اسلام کو چاہنے والوں، نبی کو چاہنے والوں، قرآن کو چاہنے والوں، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے والوں، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے والوں، اپنی مرضی کو پیچھے ہٹا کر رب کی مرضی کے اوپر زندگی گزارنے والوں. اللہ کا حبیب کہتا ہے ابھی ایمان والے نے سوچا ہی تھا کہ وہ درخت ٹوٹا ہے، کٹا ہے، خادم پیش کر رہے ہیں. جنتی اپنے ہاتھ سے کھانے کو بھی تیار نہیں ہے، بڑا نواب شاہ بن گیا. کھلا بھی کون؟ کوئی اور ہی رہا ہے. کون کھلا رہا ہے؟ یا تو حور کھلا رہی ہوگی، کہو سبحان اللہ. سارے وہیں پہنچ گئے ہیں، ذہنی اعتبار سے تو پہنچ ہی گئے. حوروں کے علاوہ وہاں غلمان ہوں گے. قرآن کہتا ہے غلمان یعنی کہ خادم، حوروں کے علاوہ بھی. خدا کی قسم یہ دنیا کی ٹینشنیں ہیں، انہیں برداشت کر لو. اپنی مرضی سے جینا چھوڑو، رب کی مرضی کے مطابق آؤ، نبی کی مرضی کے مطابق آؤ. یہاں تو پھچ کچھ کر کے کٹ جائے گی. کوئی گالی دے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. رب کعبہ کی قسم یہ طالب علم تم سے کہتا ہے ساری دنیا خلاف ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. رب راضی رہے نفع میں ہے، ساری دنیا راضی رہے رب ناراض ہو جائے نقصان ہی نقصان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی ابرار الحق قاسمی، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. تو ہمیں کون سی جنت میں جانا ہے؟ زور سے بولو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی آخری سورج نہیں نکلے گا، کوئی نہ عمر بڑھے گی، نائی کی دکان پر بھی جانا نہیں پڑے گا، نائی کی دکان پر جانا نہیں پڑے گا، غسل خانے میں جانا نہیں پڑے گا، کپڑے دھونے نہیں پڑیں گے۔ یہ ہماری بیویاں جو آج شوہروں کی خدمت کر رہی ہیں، یہ وہاں کی رانی ہوگی، رانی، ان کا کام بھی ہورے کریں گی، غلمان کریں گے، خادم کریں گے، کپڑے بدلنے نہیں پڑیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسا کہ تمہارے سامنے جمعے کا دن ہے، وہاں دن تو نہیں ہوں گے لیکن اتنا وقفہ ہوگا جیسے تمہارے لیے جمعے سے جمعے کا وقفہ ہوتا ہے، ایک بازار لگایا کریں گے، لگے کرے گا اللہ کی طرف سے، جنتی گھومنے کی نیت سے اس میں نکلیں گے، بہت ساری خوبصورت چہرے وہاں نظر آئیں گے۔ اگر کسی جنتی نے یوں کہہ دیا یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کہنا ہی تھا کہ اس کا چہرہ وہی بن جائے گا، اور بازار سے پار ہوتے ہوتے اس کے کپڑے ایسے ہوں گے جیسے کپڑے بدل کے نکلا ہے، اس کا بدن ایسا ہوگا جیسے غسل کر کے نکلا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ گدا بولو کتنا موٹا ہوگا جنت کا، یقین نہیں آئے گا جو میں بتاؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں جنت کا جو گدا ہے، اگر کوئی رئیس آدمی 5-4 کلو روئی بھروا لے چھوٹا سا ہو جاتا ہے نا، جنت کا گدا اتنا کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو خلا ہے۔ اب آپ کہو گے اس پہ یہ بیڈ کیسا آئے گا پھر، تو یہ نظام سمجھ میں آنے والا نہیں، لیکن یقین تو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سنایا اور دکھایا ہے۔ کوئی اگر ایک انڈے میں ابھی بچہ ہو اور اس بچے سے اس انڈے کے اندر ہی کہا جائے کہ جتنی بڑی دنیا میں تو اب ہے، اس سے لاکھوں گنا بڑی دنیا میں تو نکلنے والا ہے اور جانے والا ہے، جب تک وہ بچہ انڈے کے خول میں ہے اس کو بھی ایسے ہی یقین نہیں آتا جیسا کہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ ابھی ہم اس گول انڈے میں ہیں، ابھی ہمیں وہ نقشہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن رب کعبہ کی قسم جو پہلے نمبر کی جنت ہے، اللہ نے اس کو ہی دنیا سے 10 گنا بڑی رکھی ہے، تو جنت الفردوس میں تو پھر کیا ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو جانا مقدر فرمائے۔ لیکن جائیں کیسے، مصیبت بہت بڑی ہے، وہاں تک لے جائے گا کون؟ جنت کی سیڑھیاں ایک روایت کے مطابق 6666 حفاظ سمجھ رہے ہیں قرآن کی کتنی آیت، 6666 حافظ قرآن سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھ، ایک پیڑی پر قدم رکھ، دوسری آیت پڑھ، دوسری پیڑی پر قدم رکھ، جہاں تو پڑھ کر کے رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا۔ ہم نے قرآن سے قطع تعلق کر لیا، ہم تو رمضان سے رمضان والے ہو گئے، اور کچھ فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جو آنے والے ماہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو ہاتھوں میں نہیں لیں گے، قرآن کو اپنی نگاہوں سے محبت سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ 25-30% لوگ اس مجمع میں وہ ہیں جنہوں نے 2-2 ڈھائی مہینے سے قرآن ہاتھ میں نہ لیا ہوگا۔ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اب رمضان آئے گا، چپ کر سا، اب رمضان آئے گا، کسی کا کوئی مر گیا ہوگا مہینہ پہلے، 15 دن پہلے، چلو بھائی رمضان آ گیا، 3-4 درجن ٹوپی خریدو پلاسٹک کی، کیونکہ اب نئے نمازی آنے والے ہیں مسجد میں، سروں پر ان کے ٹوپیاں نہیں، ان کی جیبوں میں ٹوپیاں نہیں ہیں، وہ مسجد میں آئیں گے اور تمہارے وضو خانے کو بھی دیکھیں گے، وہ تمہارے امام کو بھی دیکھیں گے، وہ تمہاری مسجدوں کو بھی دیکھیں گے۔ ان کے لیے ٹوپیوں کا انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے مہینے ٹوپی پوری مسجد میں گھومے گی، کوئی گیٹ پہ سے گھما کے پھینک رہا ہے، کوئی برآمدے میں سے، کیوں جاتے جاتے اگر کسی کو لگا کہ ٹوپی سر پہ جا رہی ہے تو وہاں جانے کی توفیق نہیں، یہ مسلمان اس ٹوپی کو اتار کے کیوں کام کرنے کے بعد پیٹی میں ایسے ڈال رہا ہے۔ مہینہ پورا ہوا، عید ہوئی، قرآن کی تلاوت بھی ختم، اور جمعے سے جمعے والے نمازی اپنی عادت کے مطابق آ گئے۔ تو یہ ہو گئی اپنی مرضی، اور جو اپنی مرضی کر رہا یاد رکھو وہ آخرت میں رب کی مرضی کے مطابق عذاب میں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ
तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी दे दूंगा। कहो सुभान अल्लाह। तो हमें अपनी मर्जी पर नहीं चलना चाहिए ना, हमें अपनी जबान को बचाना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जबान पर हिफाजत, कंट्रोल, इससे बहुत बड़े जराइम पैदा होते हैं, बहुत बड़े गुनाह सादिर होते हैं। ये जबान एक छोटा सा टुकड़ा ही है। एक हदीस में यूं आया है कि जिस्म के पूरे आज़ा सुबह के वक्त में इसके सामने मन्नत करते हैं कि ऐ जबान, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, लेकिन अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। गाली तू देगी तो 32 सालों के अंदर बंद रहेगी। लठ लगने लगा तो कहां लगेगा? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जबान गाली दे के अंदर हो गई, सामने थोड़ा ताकत वाला आदमी का थप्पड़ निकाला, कहां लगा? वो तो जबड़ों के बीच में है। कोई मुंह पे घुट भी मार रहा है, जबान को कुछ नहीं हो रहा। दाढ़ों में दर्द हो गया, गाल में हो गया, मुंह में हो गया, लेकिन जबान महफूज। इसलिए जबान के सामने सुबह के वक्त में सारे आला झुक करके कहते हैं, जबान जरा सीधी सीधी रही हो। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी चल गई तो हमारी भी टेढ़ीपन में कमबख्ती आ जाएगी। इसलिए जबान से इल्तिजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों के बीच में इस जबान को पकड़ा और कहा कि जो इसकी जिम्मेदारी ले ले, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 2 चीजों को कहा, एक मौके पर 3 चीजों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जबान मुझे और आपको एक बहुत बड़ी निअमत बना करके दी है। जो गूंगे हैं उनसे पूछो कि जिनके पास जबान नहीं है वो कैसे करते हैं। खुदा की कसम, सारी जरूरतों को वो इशारों में कहते हैं और पूरा करते हैं। जब 4 आदमी बैठकर बातें करते होंगे तो उन गूंगों को क्या ये न दिखता होगा, काश मेरी भी जबान होती, मैं इनकी बातों में शरीक हो जाता, मैं इनके पास बैठकर बातें करता। ये जबान बहुत कीमती चीज है, आप इसको कीमत में इस्तेमाल करें। अल्लाह का कुरान कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदे, एक जुमला भी जबान से निकालेगा तो जहन में रखना वो मेरे पास लिखा जा रहा है। गाली किसी को दी है वो लिखी जा रही है, सुभान अल्लाह कहा है वो लिखा जा रहा है, कुरान की तिलावत करी है वो लिखा जा रहा है। लेकिन कुरान की तिलावत से तो हम बहुत दूर हैं। हमारे घरों में कुरान सिर्फ जीनत बन करके रह गया, ताकों में सजा दिया गया। रमजान से रमजान को उठाने का नंबर आ रहा है, कुरान की तिलावत नहीं। सुबह को मेरा नौजवान देर से उठकर आंखों को रगड़ता हुआ चाय की प्याली पीकर न फजर की नमाज का पता है, दुकान पर जाकर बैठता है। अगर ग्राहक नहीं आता, इसको नफा नहीं होता, शाम को माथे में हाथ मारता हुआ मस्जिद के हुजरे में आता है, मदरसे के हुजरे में आता है, मौलाना साहब से कहता है, मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, कोई ऐसा तावीज दो कि दुकान में इतनी बरकत हो कि पूरे गांव में सबसे बड़ा मालदार मैं ही हो जाऊं। तुझे शर्म नहीं आई? अल्लाह का कानून था, रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह के हबीब ने कहा था, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया के सारे सादो सामान से ज्यादा बेहतर है। तो उनको छोड़ के दुकान पे बैठ गया। जिस टाइम रोजी बट रही थी तो कंबल में मुंह दे के सो रहा था। सुबह के वक्त में जब रिज़्क उतर रहा था तो घर में सो रहा था। 10 बजे जाकर दुकान पर बैठ रहा और रोजी तलाश करने आया। ग्राहकों के हाथ में रोजी नहीं है, दुनियादारों के हाथ में रोजी नहीं है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह तबारक व तआला मुकल्लफों को भी, गैर मुकल्लफों को भी, जो समंदर में मछलियां रह रही हैं, अल्लाह उनको भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है। पहाड़ों में जो कीड़े बंद हैं, पत्थरों में जो कीड़े बंद हैं, फिजा में जो परिंदे उड़ रहे हैं, रब्बे काबा की कसम, सुबह को परिंदा अपने घोंसले से भूखा उड़ता है, लेकिन अल्लाह उसको वापस कभी भूखा नहीं करता। जब उसको छक्का देता है, वो अपने बच्चों को भी लेकर आता है। क्या उनके कारोबार हैं? क्या उनके कारखाने हैं? क्या उनकी दुकानें हैं? क्या उनके खेत खलियान हैं? मुझे और आपको तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने करने वाला बनाया है, हमें सलीका दिया है, हम कारखानों के मालिक हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम अपने कारोबार को अपनी मर्जी से चलाएंगे, रब की मर्जी से नहीं चलाएंगे, तो नुकसान ही नुकसान होगा। तावीज कितने ही बड़े हजरत से लेके आ जाओ,
میں سمجھتا ہوں کہ برکت نہیں ہوگی. پابند ہوں گے انشاءاللہ. ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی میرا بھائی صاحب اولاد ہو, 15 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا, اس کا کوئی بچہ ہو, بچی ہو, باپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے کہے کہ آج تجھے یہ کام کرنا ہے, وہاں نہیں جانا یا جانا ہے, وہ سامان لانا ہے یا نہیں لانا, باپ اپنے بیٹے کو کچھ کام بتائے, 1 دن بتائے, 2 دن بتائے, 3 دن بتائے, بیٹا انسنی کر دے, نہ پہلے دن میں کیا, نہ دوسرے دن میں کیا, نہ تیسرے دن میں کیا, باپ نے پھر کہا, پھر نہیں کیا, 7 8 دن 10 دن برابر گزرے, مہینہ گزر گیا, بیٹا پھر بھی اس کام کو نہیں کر رہا. مجھیڑے کے مسلمانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس باپ کو اپنی اولاد پر غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ماں اپنی بچی کو, بچے کو کتنی محبت سے پالتی ہے. ابھی تو تذکرہ کیا ہے حضرت مفتی صاحب نے, کتنی محبت کی آغوش اپنی بچی کو دیتی ہے. لیکن اگر وہ بڑی ہو کر بچی ماں کا کہنا نہ مانے, ماں کی اطاعت نہ کرے, تو وہی ماں جس نے اپنی بیٹی کو کبھی گرنے نہیں دیا, بھاگ کر کے اس کی گولی بھر لی, کبھی میری بچی زمین پر گرے اور چوٹ لگ جائے, آج وہی ماں آستین اوپر کر کر اس لیے کہ بچی کہنا نہیں مان رہی ہے, اس کو تھپڑ مار رہی ہے, اس کو سزا دے رہی ہے. تم بتاؤ مسلمانوں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, رزق کا وعدہ کیا ہے. جب ہم اللہ کا کہنا نہ مانتے ہوں گے تو اللہ کو غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ زور سے بولو, آتا ہوگا نا. تو پھر اس غصے میں اللہ کیا کرے گا؟ تھپڑ مارنے آئے گا, لاٹھی مارنے آئے گا؟ اللہ اپنے قانون سے چلے گا. سورہ عنکبوت کی آیت, اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر اللہ غصے میں ہوتا ہے, اللہ خود کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. 4 عذابوں کا ذکر کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر مجھے غصہ آتا ہے, ان 4 عذابوں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب زمین پر اتار دیتا ہوں. اللہ کا حبیب پوچھ رہا ہے اللہ کون سا عذاب ہے؟ آیت آ رہی ہے, یا تو آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہوں, یا آسمان سے آگ کو اتار دیتا ہوں, یا زمین کو ہلا دیتا ہوں, جس کو زلزلہ کہتے ہیں. کہیں بلڈنگیں گر رہی ہیں, کہیں درخت اڑ رہے ہیں. چوتھا عذاب پانی کا ہے کہ بادل بھی پھٹتے ہیں اور زمین میں سے بھی پانی نکلتا ہے, یعنی کہ پانی میں گاؤں اور قلعے, ضلع اور صوبے بہہ جاتے ہیں. یہ 4 عذاب ہیں. اللہ کو اگر غصہ آ گیا, ان میں سے کوئی سا نہ کوئی سا عذاب دنیا میں آئے گا. قربان جائیے حضرات صحابہ پر. جب یہ آیت آئی, اگلے دن میں ایک صحابی آ گئے, اللہ کے حبیب سے سوال کیا, یا نبی اللہ, اگر ہمیں غصہ آتا ہے, بڑے بھائی کو غصہ آتا ہے, ابو جان کو غصہ آتا ہے, تو لوگ آپس میں اس کو پکڑ لیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں. مثلا اگر مجھے غصہ آئے اور غصے میں کچھ آٹومیٹک کام کرنے لگوں, الٹ سلٹ, تو یہ اسٹیج والے مجھے پکڑیں گے بھاگ کے کہ نہیں پکڑیں گے؟ بھئی ایسا نہ کر مولانا صاحب, تو یار جاننے والا آدمی, تو عالم ہے, تو قاری ہے, حافظ ہے یار, تو بھی ایسا کام کرے گا تو پھر یہ ایسی باتیں کریں گے کہ میرا غصہ جلدی بولو ختم. لیکن اللہ تو سامنے نہیں ہے, کیسے کریں اس کے غصے کو ختم؟ ایک صحابی کا سوال بہت اچھا, اور اس سے ہمیں سبق. اللہ کے نبی کے سامنے یہ صحابی ہے, اے اللہ کے نبی, اگر اللہ کو غصہ آتا ہے تو اس کے غصے کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اللہ کا حبیب گردن نیچے کو کر کے بیٹھا ہے, ابھی جواب نہیں دیا, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے 40 سال کی عمر میں تاج نبوت محمد نے جب سے پہنا ہے, 63 سال کی عمر تک جب تک دنیا سے گیا ہے, ان 23 سالوں میں زبان محمد کی رہی ہے, بات میری رہی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہتا, ایک مسئلہ بھی نہیں بتاتا, ایک بات بھی نہیں بتاتا, جب تک کہ میں اس کو کوئی پیغام نہ دے دوں. تو میرا گمان کہتا ہے نبی کا گردن جھکا کر بیٹھنا انتظار ہے اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب اتارے گا کہ میرا غصہ ختم کیسے ہوگا. آپ نے تھوڑی سی ہی دیر میں اپنی گردن کو اٹھایا اور کہا میرے پیارے
صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ کو اگر غصہ آتا ہوگا تو اس کے غصے کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہو سبحان اللہ، بہت آسان وظیفہ ہے، ان مدارس کی برکت تمہیں سمجھ میں آئے گی، ان درسگاہوں کی محنت سمجھ میں آئے گی، ان قرآن پڑھنے والوں کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے اللہ کے غصے کو ختم کرنے کے لیے میری امت کا ایک معصوم بچہ کافی ہے، ایک بچہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی ایک بچہ، حاجی بھی نہیں، نمازی بھی نہیں، تیرا ولی بھی، اللہ کا ولی بھی نہیں، کوئی زیادہ مقرب بندہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، ایک معصوم بچہ اللہ کے غصے کو ختم کرے۔ اور یہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ معصوم ایک قرآن میں سورت ایسی ہے اگر ایک مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو 40 سال تک کے لیے روک دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ کون سی سورت؟ جو ہم سب کو یاد ہے، کوئی ہو نہ ہو لیکن یہ تو یاد ہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک بچہ ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھے اللہ کا غصہ 40 سال تک کے لیے ختم ہو رہا ہے۔ آپ حضرات پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی تلاوت رمضان سے رمضان کو کرتے ہیں، ہے نا، اور بہت سارے پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ آج وعدہ کر لیجئے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، دامن مصطفیٰ کور نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ چھوڑنے کا نمبر تو بعد میں ہے، پکڑ بھی رکھا ہے کہ نہیں پکڑ رکھا ہے؟ بھئی یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے اور میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں اور چلاؤں شور مچاؤں، میں اس مائک کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑ، جھوٹا ہوں نا؟ پکڑ کے کہوں کہ اب اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں پکڑ رکھا ہے، اب نہ چھوڑنے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، تو ابھی تو پکڑا ہی نہیں، چھوڑنے کا تو معاملہ بعد میں ہے، ابھی تو ہاتھ میں ہی نہیں لیا، ابھی تو اس راستے پر ہی نہیں آئے، ابھی تو سلمان خان کی کٹنگ دیکھ کر تو کٹنگ کی ہے، ابھی تو عامر خان کے کپڑوں کو دیکھ کر کپڑا خریدا ہے، ابھی تو ناچنے والوں کی پینٹ لٹکی ہوئی دیکھ کر میرے نوجوان نے پینٹ لٹکائی ہے، ابھی تو پیروں پر چڑھاوا کرنے والوں کے دھاگے ہاتھ میں بندھے ہیں، ابھی تو یہودی اور عیسائیوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں لوہے کے اور پیتل کے کڑے ہیں، ابھی تو ہمارے سر کے بال غیروں کی طرح ہیں، ابھی تو ہمارا لباس غیروں کا بتایا ہوا لباس ہے، ابھی تو ہمارا سارا چال چلن غیروں کی طرح ہے۔ مجھے شرم آتی ہے اس بات کو کہنے میں کہ ہمارا پیغمبر کہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، نفع دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور ایک دکان پہ بیٹھنے والا، ایمان والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ زبان سے کہہ رہا ہے جب تک بیچتا ہوا سامان کو جھوٹ نہیں بولتا نفع نظر نہیں آتا۔ ایک حضرت کہہ رہے میرے سے مولانا صاحب ایک نمبر میں دال روٹی بھی ہاتھ نہیں آئے گی، دوسرا نمبر جوڑنا پڑے گا، کٹنگ کرنی پڑے گی، ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ زبان پر بات آ رہی ہے تو قرآن پر یقین نہیں۔ مجھے کہ مسلمانوں اللہ میرے ذہن میں یہ بات اتار رہا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر یہ کوئی زبان سے یہ بات کہے، نبی کہے کہ اس میں بھلائی ہے، بندہ کہے کہ بھلائی نہیں ہے، امتی کہے کہ بھلائی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے، نبی کے راستے پر آ کے تو دیکھو، اپنے وعدوں کے پکے ہو کر کے تو دیکھو، زبان میں سچائی لا کر کے تو دیکھو۔ آج تو اس بیماری میں عوام بھی مبتلا ہے، خواص بھی مبتلا ہے، بڑے بڑے اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ 10 روپے کا سامان خرید کے لایا، ماں کی قسم 20 کا خریدا، ابا کی قسم، سر کی قسم، جان کی قسم، مال کی قسم، ارے کم کچھ کرے گا بھی یار، کیا ضرورت ہے قسم کھا کر
पैर और तले से जमीन सरक गई, क्योंकि अल्लाह के नबी सुबह के वक्त में नमाज और मामूलात से फारिग होकर बेटी के पास आते थे, खैर खैरियत पूछते थे, और हजरत अली को फिक्र हो गया, और फिक्र की सच्ची बात है, कहीं इमामुल अंबिया ना जाए इस हालत में और फातिमा यूं ना कहते हैं कि मैं आज 3 दिन से भूखी हूं, मैं तो निगाह उठाने के लायक भी न रहूंगा, मैं तो गर्दन भी नहीं उठा सकता। अगर इमामुल अंबिया ने यूं कह दिया, अली 3 दिन से मेरी बेटी तेरे घर पे भूखी है, तो खाने का इंतजाम न कर सका, तो अली के पास कोई जवाब नहीं है। हजरत अली ने इरादा कर लिया कि नमाज पढ़ते ही अल्लाह के नबी तो क्योंकि तालीम करेंगे, समझाएंगे, ख्वाब अगर रात में दिखा है तो बताएंगे, सहाबा से मुलाकात करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, नफले पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, मामूलात से फारिग होकर घर आएंगे, इतनी देर में मैं कहीं ना कहीं से कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा और फातिमा उसको खा लेगी। अल्लाह के नबी जब आएंगे तो फातिमा खा चुकी होगी, और जब खा चुकी होगी तो शिकायत नहीं करेगी। हजरत अली ने अपने गुलाम से कहा कि भाई सुन, फजर की नमाज पढ़ते ही दुआ नहीं मांगनी, वजीफे में नहीं बैठना, हमें बहुत जल्दी निकलना है, हमें रोजी का इंतजाम करना है। मुझेड़े के मुसलमानों, सच्चाई देखिए, ईमानदारी देखिए, झूठी कसमें खाने वालों, ताजिरों, झूठी कसमें खाने, ताजिर का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर कोई सच्चा ताजिर है, अपनी चीज का ऐब बताकर बेच रहा है, जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा। 2 उंगली उठा करके खड़ा किया कि ऐसे मेरे साथ बराबर बराबर होगा कौन? जिनने बेचने में कभी झूठ न बोला हो, ग्राहक को धोखा न दिया हो, उसकी शान में कोई गुस्ताखी न की हो, उसको कभी सताया ना हो। अगर खरीदने वाला सामान खरीद कर ले गया और घर वालों के समझ में नहीं आया, वापस करने आ गया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर दुकानदार इस सामान को खुशी के साथ वापस रख लेता है, अल्लाह इसको अजर अता फरमाता है। लेकिन अगर बुजुर्ग टेढ़े मिजाज से का है, ओ सड़क पर हैं, चल अपना काम कर, हम दे चुके तो दे चुके, हम इसे वापस करने वाले नहीं। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, आपके साथ आपका गुलाम है, जा रहे हैं बाजार की तरफ, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, रुपया पैसा टका कोई जेब में नहीं, रोजी खरीदने चले हैं और खाना लेने चले हैं। गुलाम से कहते हैं, कोई यार काम ही मिल जाए जिस काम को करके कुछ पैसे हाथ लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम फरमाया, एक बहुत लंबे कामत वाला आदमी, सफेद पोश, सफेद रीश, हाथ में नकेल पकड़े हुए हैं, रस्सी पकड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत ऊंट है। हजरत अली की निगाह जैसे ही पड़ी, हजरत अली की निगाह जैसे पड़ी, गुलाम से कहने लगे, ऐसा ऊंट कभी मैंने न मदीने में देखा, न मक्के में देखा, न ऐसा हसीन और जमील आदमी देखा, चलो इसकी तरफ को चलते हैं। ऊंट बड़ा खूबसूरत था, वहां से निकल रहे हैं, लेकिन पैसे तो जेब में है नहीं, बात करें तो करें कैसे? जब आगे निकल गए, वो ऊंट हाथ में पकड़ने वाला कहने लगा, ये ऊंट बेच रहा हूं, अली अगर चाहिए तो ले लो, मैं इस ऊंट को बेच रहा हूं। हजरत अली गुजरते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि है ऊंट वाले, अली के पास अगर कुछ होता तो खरीद लेता, वाकई ऊंट बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं है। उस बेचने वाले ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे हाथ में अगर कुछ नहीं है, उधार बेच दूंगा, उधार ले जा। कभी कभी दुकानदारों किसी की मजबूरियां समझ लिया करो, लेकिन सबकी मजबूरी समझने लग गए तो न जाने खाते भरे रह जाएंगे, फिर देने वाले नहीं। किसी का लेके खा के फिर देने का नाम नहीं। याद रखिए, कर्जा जब तक दूसरा आदमी माफ ना कर दे, या जिस पे कर्जा है वो उसे अदा ना कर दे, अल्लाह की अदालत में इसका फैसला होना, इसका हिसाब होना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खरीदने को दिल चाहता है लेकिन कुछ नहीं है। बेचने वाले ने कहा, उधार दे रहा हूं, बताओ कितने में देना है? 200 दीनार। 200 दीनार में हजरत अली ने नकेल पकड़ी और ऊंट के मालिक हो गए। गुलाम से कहा कि बहुत जल्दी इसको फरोख्त करना है, चलो बाजार में ले चलना है। अगर 205 दीनार का भी बिक गया, 200 वापस कर देंगे, 5 दीनार का खाना खरीद लेंगे। अब आगे को चले ही हैं, अभी बाजार तक नहीं पहुंचे, किनारे पर एक और आदमी खड़ा है, हस्सास बस्सास खूबसूरत खूबसूरत नौजवान हसीन और जमील खड़ा है। कहता कि अली क्या ले जा रहे हो? ये खूबसूरत ऊंट कहां ले जा रहे हो? कि बेचने ले जा रहा हूं, लाओ मैं खरीद लेता हूं। वो आदमी खरीदने वाला खड़ा है। हजरत अली ने कहा कि पहले बात सुन लो, बात सुन लो,
خریدا ہے، اس کے اوپر جو نفع دینا چاہو اسے بولو کتنا نفع دو گے۔ اگر وہاں اتنی گنجائش تھی کہ ایسا حسین و جمیل اونٹ تھا، وہاں مجھیڑے کا مسلمان کہہ دیتا سر کی قسم 500 دینار کا خریدا ہے، ماں کی قسم اتنے کا تو مجھے پڑھ بھی نہیں رہا، ایمان کی قسم کھاتے ہیں لوگ، جان کی قسم، مال، جبکہ یہ قسم حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے کسی دعوے پر کوئی گواہ نہ ملے تو وہاں قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی عدالت کا معاملہ ہے، قسم کا نمبر ہی نہیں آنا چاہیے۔ قسم کھانے کی عادت مت ڈالیے، سب سے بڑا جھوٹا دنیا میں وہ ہے جو ہر بات پہ قسم کھاتا ہو، جو ہر بات پہ قسم کھاتا ہو، وہ دنیا میں جھوٹا ہے، اس کو قسم اسی لیے کھانی پڑ رہی ہے، وہ خود اپنی بات پر یقین نہیں کرتا، اس لیے ہر بات پہ یقین کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ قسم نہیں کھائیں گے کہو انشاءاللہ، قسم کا نمبر ہی نہ آئے یہ یقین کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 200 دینار کا میں نے خریدا ہے، اور جس سے خریدا بھی اس کے پیسے بھی نہیں گئے، جو بھی کچھ منافع دینا چاہو دے دو۔ سامنے والا بھی بڑا بہادر تھا، کہنے لگا لو 300 دینار میں ہمارا ہو گیا، بتاؤ کتنا منافع ہوا، جلدی بولو۔ 100 دینار حضرت علی نے 200 غلام کے ہاتھ میں دیے، 100 اپنے ہاتھ میں رکھے اور کہا میں تو کھانے کا انتظام کرو اور تم وہاں چلا جا جہاں سے خریدا تھا، یہ 200 دینار اس کے واپس کر دے۔ غلام نے ساری گلیوں میں چکر کاٹا، ساری سڑکوں پر چکر کاٹا، وہ دکھائی نہ دیا، جس سے اونٹ خریدا تھا گھوم پھر کر غلام واپس آ گیا اور کہا کہ علی جس سے اونٹ خریدا تھا وہ تو آدمی ملا ہی نہیں۔ حضرت علی نے وہ پیسے بھی اپنے ہاتھ میں رکھے، کچھ کھانے کا نقدی سامان لیا، کچھ کچا سامان لیا۔ نیت کیا تھی کہ نبی کے آنے سے پہلے پہلے فاطمہ کچھ کھا لے، لیکن دروازے میں جیسے ہی گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان چاہیے ایسے مشرق باپ پر فاطمہ کے پاس بیٹھے ہیں، دائیں طرف امام الانبیاء ہیں، بائیں طرف سیدہ فاطمہ ہیں، اور حضرت علی کو دیکھ کر امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں، ہنس پڑے۔ حضرت فاطمہ بھی مسکرا گئی، علی تو حیران ہیں، وہ تو ہکے بکے رہ گئے، ابھی فاطمہ بھوکی ہے، کہیں میری شکایت نہ کر دی ہو، اللہ کے نبی کو جواب کیا دوں گا۔ میرے بھائی حضرت علی جب آئے سامنے فرمایا کہ اے امام الانبیاء کچھ کھانا لے کر آیا ہوں، دسترخوان بچھا لیا جائے، ناشتہ کریں گے، کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے نظر اٹھا کر کے کہا علی دسترخوان بھی بچھے گا اور کھانا بھی کھائیں گے، لیکن پہلے یوں بتا اونٹ کا واقعہ تو بتاتا ہے یا میں بتا دوں؟ کیا کہا؟ اونٹ کا واقعہ تو بتاتا ہے یا میں بتا دوں؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی جہاں آپ ہو وہاں علی بولے اچھا نہیں لگتا، آپ ہی بتائیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی گھر والی کے لیے، میری رخت جگر کے لیے، اس کے فاقے کو دور کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے حلال کا رزق لینے کے لیے نکلا، اللہ نے وہ جنت کا اونٹ جبرائیل کے ہاتھ میں دے کر بھیجا تھا جس نے تجھے 200 دینار کا ادھار دیا، اور خریدنے والا میکائیل تھا جس نے 300 دینار کا خرید کر 300 دینار تیرے ہاتھوں میں دے دیے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو جب آدمی نیک نیتی سے نکلے گا، صاف نیت سے نکلے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، صفائی کے ساتھ کمانے کی نیت کرے گا، 1 نمبر میں ہی برکت ہو جائے گی۔ تمہیں اڈانی امبانی بنانے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد ابرار الحق قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے خیال سے بات کافی ہو گئی ہے، ختم کرنے کی طرف چلیں۔ اور سنے ہیں جنت میں جا کے ہی رہو گے آج؟ کون جائے گا جنت الفردوس میں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون سی جنت ہے ہمارے لیے؟ 8ویں نمبر کی جنت، جنت الفردوس۔ میرے مالک تیرے نبی کا تذکرہ، نبی کی بیٹی کا تذکرہ، نبی کے داماد کا تذکرہ، اور اس کی امانت داری اور دیانت داری اور قرآن کا واسطہ اور تیرے نبی کی محبت کا واسطہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ ہمارا نبی ہماری وجہ سے حشر کے میدان میں ذلیل اور رسوا نہ ہو، عزت کے ساتھ وہ بھی جائے اور
साथ हम भी जन्नत में चले जाएं। कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ने का मैंने बता दिया। एक बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ चला, क्योंकि अभी आपसे कुरान की मोहब्बत का इम्तिहान भी लेना है 5 मिनट का। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जान माल की कुर्बानी देंगे ना इंशाअल्लाह अपने मदरसे के लिए, मकतब के लिए, क्योंकि हम दुनिया में हैं अभी। यहाँ दुनिया दारुल असबाब है। लुक़मा तोड़कर मुंह के पास ले जाओगे, चबाओगे, पेट में जाएगा तो भूख मरेगी। लेकिन अगर खाना बना के ताक में सजा दिया कि खाना घर में है और बाबूजी बना फिर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो बताओ भूख मिटेगी? 1000 क्या नाम था मुझे? दो अमीर अहमद, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। देखो अमीन कितनी कमजोर गई, इसका मतलब इन्हें जिंदा देखना नहीं चाहते, तुम जाते दिन हैं। जोर से कहो आमीन। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाई मैं एक बात कहने चला, आ जाओ। माशाअल्लाह, क्या नाम? भाई मोहम्मद खालिद, यहीं से हो? अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 रुपए खालिद भाई के। तो एक काम करो, 5 मिनट में ये काम करो, फिर एक और बात बताऊंगा और बात खत्म करूंगा। कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के करो इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ। कोई 5000, कोई 10,000, कोई 1000, कोई 500, जल्दी से मुझे ला करके दो कि हमारा कुरान से जुड़ा हुआ रिश्ता और मजबूत हो, और इतना मजबूत हो कि ये कुरान हमें जन्नत में ले जा करके जोड़े। क्या नाम? यूनुस, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद यूनुस के 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। तेरा नाम? रिहान, रिहान के 500, माशाअल्लाह। आपका? नदीम भाई के 500 रुपए। हाइट के हिसाब से 500 कम से लग रहे हैं नदीम। ये छोटे आदमी सारे परेशान भी रहे। रिश्ता देखने जा रहे, लड़का अगर छोटे मिलना की ताजी से नहीं करते, तो लंबाई कितनी बड़ी नीमत है। नदीम के 500 आ गए, माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम? भाई मोहम्मद साजिद भाई के 500 रुपए, अल्लाह मदद फरमाए। 1000 रुपये। क्या नाम है? फतेह मोहम्मद, माशाअल्लाह, नाम भी प्यारा।